بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال، یہ بتائیں کہ باب العلم کس صحابی رسول کو کہا جاتا ہے؟ جواب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو باب العلم کہا جاتا ہے۔ سوال، چلے یہ بتائیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر کتنے صحائف نازل ہوئے تھے؟ جواب، 30 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ سوال، یہ بتائیں کہ نزول سورۃ الروم کے کتنے عرصہ بعد روم پر مسلمانوں کے قبضے کی پیش گوئی پوری ہوئی تھی؟ جواب، 7 سال بعد۔ سوال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات کے وقت خلیفہ کے لیے کتنے لوگوں کا نام پیش کیا تھا؟ جواب، 6 لوگوں کا نام پیش کیا تھا۔ سوال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کس زوجہ کے ساتھ ہجرت حبشہ کا سفر کیا تھا؟ جواب، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ سوال، یہ بتائیں کہ بغداد شہر کی تعمیر کس عباسی خلیفہ کے دور میں ہوئی تھی؟ جواب، عباسی خلیفہ منصور کے دور میں۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ پن ہول کیمرہ کس مسلمان سائنسدان کی ایجاد ہے؟ جواب، ابن الہیثم نے ایجاد کیا تھا۔ سوال، یہ بتائیں کہ کس غزوہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے؟ جواب، غزوہ بدر میں۔ سوال، یہ بتائیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں کون سی بستی تباہ ہوئی تھی؟ جواب، ایلا بستی۔ سوال، یہ بتائیں کہ کس خلیفہ نے سرکاری سطح پر حدیث شریف میں خصوصی دلچسپی لی؟ جواب، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس آیت کو آیات میں سردار آیت کہا جاتا ہے؟ جواب، آیت الکرسی کو سردار آیت کہا جاتا ہے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جالوت سردار کو کس نے قتل کیا تھا؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ سوال، یہ بتائیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے تھے؟ جواب، جنگ جمل میں۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس خلیفہ راشد کا قول ہے کہ فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو وہ جواب دہ ہے؟ جواب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، یہ بتائیں کہ بیت المقدس کس خلیفہ کے دور میں فتح ہوا تھا؟ جواب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال، یہ بتائیں کہ قبول اسلام کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کیا تھی؟ جواب، 27 سال تھی۔ سوال، کس صحابی رسول نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا تمام سامان بارگاہ نبوی میں پیش کر دیا تھا؟ جواب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال، یہ بتائیں کہ یار غار کس صحابی رسول کو کہا جاتا ہے؟
جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یار غار کہا جاتا ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیدائشی نام عبد الکعبہ بدل کر کیا رکھا؟ جواب: عبداللہ۔ سوال: یہ بتائیں کہ غزوہ حنین میں غیر مسلموں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: 4000 تھی۔ سوال: کس غزوہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ شکن آلات دبابہ منجنیق کا استعمال کیا تھا؟ جواب: غزوہ طائف میں۔ سوال: یہ بتائیں کہ ثقیفہ بنو سعد میں کس قبیلہ کے افراد اپنے سردار کو اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتے تھے؟ جواب: قبیلہ بنو خزرج۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قریش کے کس قبیلہ سے تعلق تھا؟ جواب: بنو عدی سے۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایرانیوں کے خلاف کون سی اہم جنگ لڑی گئی تھی؟ جواب: جنگ قادسیہ۔ سوال: یہ بتائیں کہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی پہلی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ۔ سوال: یہ بتائیں کہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی آخری سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ القلم۔ سوال: یہ بتائیں کہ واقعہ افق کب پیش آیا؟ جواب: واقعہ افق 6 ہجری کو پیش آیا۔ غزوہ مستلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ واپس آنے لگے تو راستے میں پڑاؤ کیا۔ ان کے ساتھ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، جو اس وقت ہودج میں سفر کرتی تھی، اور اس ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر لادنے اور اتارنے کے لیے مخصوص شخص مقرر تھے۔ جب لشکر کی روانگی ہونے لگی تو اس سے پہلے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حاجت کے لیے باہر گئیں، اور واپسی کے دوران ان کے گلے کا ہار ٹوٹ کر وہیں گر گیا۔ جب آپ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہار تلاش کرنے کے لیے واپس گئیں تو آپ کو تھوڑی دیر ہو گئی۔ اس کے دوران لشکر روانہ ہو گیا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہودج لادنے والوں نے خیال کیا کہ آپ اس ہودج میں موجود ہیں، کیونکہ اس وقت حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کم تھی، جس کی وجہ سے ان کا وزن بھی کم تھا۔ لادنے والوں نے یہ محسوس کیا کہ آپ اندر ہیں۔ انہوں نے ہودج کو اونٹ پر لاد دیا اور روانہ ہو گئے۔ جب حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ رات کا اندھیرا ہو گیا۔ آپ گھبرا گئیں اور اکیلا سفر کرنا بھی مشکل تھا۔ آپ یہ سوچ کر لیٹ گئیں کہ جب قافلہ منزل پر پہنچے گا تو مجھے تلاش کرتے ہوئے واپس آئیں گے۔ یہ سوچتے سوچتے آپ لیٹ گئیں اور آپ کو نیند آ گئی، اور ایک صحافی صفوان بن معطل ہمیشہ قافلے کے پیچھے چلتے تھے کہ کوئی چیز یا سامان وغیرہ گر جائے تو اس سامان کو اکٹھا کر لیں۔ تو انہوں نے وہاں پر حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، کیونکہ آیت پردہ سے پہلے وہ ان کو دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے دیکھتے ہی ان کو پہچان لیا، اور انہوں نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لیٹے دیکھ کر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سن کر حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جاگ گئیں تو حضرت صفوان نے اپنا اونٹ لا کر ان کے پاس بٹھا دیا۔ آپ نے کچھ نہ کہا اور اس پر بیٹھ گئیں، اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ کی مہار پکڑی اور چل پڑے، اور اگلی منزل پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک
پہنچ گئے۔ مشہور منافق عبداللہ بن ابی نے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا۔ اس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور خاص طور پر ان کے شوہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی اذیت سے دوچار ہو گئے۔ یہ بہتان تراشی اور ایذا رسانی کا سلسلہ 1 ماہ تک چلتا رہا۔ پھر جا کر اللہ تعالیٰ نے خود حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات یعنی پاک دامنی پر سورہ نور کی پہلی 10 آیات نازل فرمائی۔ اس کے بعد ان مسلمانوں کو جنہوں نے بہتان لگایا تھا 80 کوڑے سزا دی گئی، جو کہ ایک شرعی سزا تھی۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر بتی جلانے سے گھر میں کون آتا ہے؟ جواب: جنات۔ شام کے وقت گھر میں اگر بتی جلانے سے جنات گھر میں آ جاتے ہیں، کیونکہ جنات کو اگر بتی کی خوشبو بہت پسند ہوتی ہے، اس لیے شام کے وقت یا رات کو گھر میں اگر بتی جلاتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ سوال: یہ بتائیں کہ مکی سورتوں میں سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ الاعراف۔ سوال: یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں کتنی مساجد کا نام ہے؟ جواب: 4 مساجد کا ذکر ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کے آخری سپارے میں کتنی سورتیں ہیں؟ جواب: 37 سورتیں ہیں۔ سوال: یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں پہلا سجدہ تلاوت کہاں آیا ہے؟ جواب: سپارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 206۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضرت جبیر بن معظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سورت کی تلاوت سن کر مسلمان ہوئے تھے؟ جواب: سورۃ طور۔ سوال: یہ بتائیں کہ بر صغیر میں قرآن مجید کا پہلا اردو لفظی ترجمہ کس نے کیا تھا؟ جواب: شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ نے۔ سوال: کس صورت میں ایک ناحق شخص کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے؟ جواب: سورۃ المائدہ میں۔